سورت ابراہیم مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ، اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم کو اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتے ہیں۔ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، انزلناہ الیک، کہ ہم نے نازل کیا ہے اسے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے، الی الظلمات، روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس ذات کے راستے کی طرف جو نہایت غالب ہے اور الحمید اور خوب قابل تعریف ہے۔ الف لام را، کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، الیک، آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، سیدھے رستے کی طرف جو غالب اور خوب قابل تعریف ہے، اس کے رستے کی طرف۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عظیم الشان کتاب ہم نے نازل کیا کس لیے؟ اس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کو روشنی کی طرف لاتی ہے اور سیدھا رستہ دکھاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنا تعارف کیا ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، وویل، اور ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت ترین عذاب کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین ہے، اور ویل، وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ الذین، وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، اولئک فی ضلال بعید، اور یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے بھی روکتے ہیں، اور وہ کج روی بھی اختیار کرتے ہیں، یہی تو گمراہ کن لوگ ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اسی کی قوم کی زبان میں ہی ہم نے بھیجا ہے قرآن یا کوئی کتاب، لیبین لکم، تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے، فیضل اللہ من یشاء، تو اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ نہایت غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول مگر ان کی قوم اسی زبان میں ہی بھیجا ہے سب کچھ، اور وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ کھول کر بیان کرے، وہ اچھی طرح سمجھ سکے، ان پر حجت قائم ہو جائے کہ رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف تھے، اور ایک کوئی کس طرح کوئی کس طرح، تو ہر پیغمبر دعوت دیتے رہے ہیں، جو مان گیا تو وہ ہدایت والا ہو گیا، جو نہیں مانا پھر وہ گمراہ ہوا، اس کا کیا کرنا ہے۔ اگلی آیتوں میں فرمایا وما ارسلنا، اور وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا،
موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیات معجزات کے ساتھ ان اخرج یہ کہ تو نکال قومک اپنی قوم کو من الظلمات الی النور تاریکیوں سے روشنی کی طرف وذکرہم بایام اللہ اور یاد دلا ان کو اللہ کی ایام ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لکل صبار ہر بڑے شاکر کے لیے جو کہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر بھیجا اور یہ کہا کہ تو نکال اپنی قوم کو طریقیوں سے روشنی کی طرف اور یاد دلا ان کو اللہ تعالیٰ کے ایام اور اہم واقعات۔ البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے اذ انجاکم جب کہ اس نے نجات دی تمہیں من آل فرعون سے یسومونکم کہ وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذابی بدترین عذاب ویذبحون ابناءکم اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ویستحیون نساءکم اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیاں وفی ذالکم اور اس میں بلاء من ربکم آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہمارے نبی کی طرف نازل کردہ کتاب کا ذکر کیا اور اس کا مقصد بیان فرمایا کہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اب پہلے انبیاء کی اپنی اقوام کو طریقوں سے روشنی کی طرف لانے کی کوشش اور ان کی اقوام کے سلوک کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے موسیٰ کا، پھر دوسری اقوام اور ان کے رسولوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے موسیٰ کو کچھ آیات کونیہ عطا فرمائی یعنی کائنات کے معمول کے خلاف معجزے جن کے مقابلے سے دشمن عاجز تھا، جن میں سے چند کا تعلق فرعون اور اس کی قوم سے تھا۔ اور اسی طرح یہاں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا والی آیت میں موسیٰ علیہ السلام چند نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ بڑی تفصیل سے پیچھے میں نے بیان کر دیا کہ فرعون جو تھا وہ کس طرح کے ظلم کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کس طرح بنی اسرائیلیوں کو نجات دلائی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب یاد کرو کہ آگاہ کر دیا تھا ربکم تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو البتہ یقیناً میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ البتہ تم کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ کہ اگر شکر کرو گے تو اللہ زیادہ دے گا، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا اگر تم کفر کرو گے، انتم تم ومن اور جو فی الارض زمین میں ہیں جمیعاً سارے کے سارے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ لغنی البتہ وہ بے پرواہ ہے، حمید نہایت قابل تعریف بھی ہے۔ الم یاتکم کہ نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین ان لوگوں کی خبر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح قوم نوح، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، والذین اور وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد ہیں، لا یعلمون نہیں جانتا انہیں کوئی بھی الا اللہ مگر اللہ، جاءتہم آئے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فردوا ایدیہم تو انہوں نے لٹا لیے اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہ میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بے شک ہم مانتے ہیں، بما اس چیز کو ارسلتم بھی جو تم دیے گئے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَقٍّ اور البتہ ہم شک میں ہیں، مما اس میں سے تدعونا جو تم بلاتے ہو میں الیہ اس کی طرف، مریب جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تمہارے پاس خبر آئی تم سے پہلے قوم نوح سمودیوں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے نہیں مانا، پھر ان کے ساتھ عذاب آئے تو پھر اب بندے بن جاؤ۔ قالت، تو کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ اکبر۔ یدعوکم، وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ وہ بخش دے تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر بشر ہم جیسے ہی، تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، یہ کہ تم روک دو ہمیں، اما اس معبودوں سے، کان یعبد آباؤنا، کہ تھے ان کی عبادت کرتے ہمارے آباء و اجداد، فاتنا، تو لے ہمارے پاس، بسلطان مبین، کو واضح دلیل۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن، نہیں تو ہم، الا بشر مثلکم، جب بھی ہر قوم نے رسولوں سے معجزات نشانیاں مانگی تو انہوں نے یہ کہ ہم تو بشر ہیں تمہاری بھی سے، ولکن اللہ یمن، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا، اور نہیں ہے اختیار ہمارے لیے، ان نأتیکم، کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومن۔ وما کان لنا، اور کیا ادھر ہے ہمارے لیے کہ اللہ نتوکل علی اللہ، یہ کہ نہ ہم توکل کریں، بھروسہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا، تحقیق ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، سبلنا، سیدھے رستے کی، ولنصبرن، البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، اوپر اس چیز کے آذیتمونا، کہ تم اذیت دیتے ہو ہمیں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔